الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سلامت رہیے. ملک کے معروف قاری جناب قاری سید خالد حمید کاظمی صاحب.
تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں سحر کے حسین سے موقع پر دل کی گہرائیوں سے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج الحمدللہ ہم اپنا تیسرا روزہ اختیار کریں گے۔ اچھا صاحب، عقیدتوں کی خاص منزل پر پہنچوں تو سیدہ کائنات کا ذکر پاک کروں، احترام کے کسی خاص مقام پر اپنا سر جھکاؤں تو سیدہ کائنات کا نام لوں، زبان کو خوشبوؤں سے معطر کروں تو سیدہ کائنات کی بات کہوں، الفاظ کو زمزم سے غسل دوں تو سیدہ کائنات کا نام لوں، کہ یہ وہ پاک ہستی ہیں جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی ہیں، یہ وہ پاک ہستی ہیں جو محسنہ اسلام سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی عکس جمیل ہیں، یہ وہ پاک ہستی ہیں جن کے سر اقدس پر سیدہ کائنات ہونے کا تاج سجا، یہ وہ پاک ہستی ہیں جن کو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی صورت میں حسین ترین دولہا ملا، یہ وہ پاک ہستی ہیں جن کے شہزادے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ وہ پاک ہستی ہیں جو مجسم لفظ کوثر کی حقدار ہیں، یہ وہ پاک ہستی ہیں جن کی آمد کائنات کے سب سے عظیم ترین حجرے میں ہوئی، یہ وہ پاک ہستی ہیں جن کی پرورش سایہ پیمبر میں ہوئی، یہ وہ پاک ہستی ہیں جن کا ذکر قرآن پاک کے پاروں میں ہے، یہ وہ پاک ہستی ہیں جن کا ذکر بے سہاروں کے سہاروں میں ہے، یہ وہ پاک ہستی ہیں جنہوں نے اپنے بچپن میں پھولوں کے نہیں کانٹوں کے حصار دیکھے، یہ وہ پاک ہستی ہیں جنہوں نے اپنے بابا جان کے خلاف دشمنان اسلام برسر پیکار دیکھے، یہ وہ پاک ہستی ہیں جو اپنے ننھے اور معصوم ہاتھوں سے اپنے بابا کے جسم اتھر سے اوجڑی ہٹاتی ہیں، یہ وہ پاک ہستی ہیں جو اپنی کم عمری میں ہی ناموس رسالت کی محافظہ بن جاتی ہیں، یہ وہ پاک ہستی ہیں جو شیب ابی طالب میں اپنے بابا جان کو اس طرح چاہتی ہیں کہ رہتی دنیا تک محبت کے اس حسین انداز میں ام ابیہا کہلاتی ہیں، یہ وہ پاک ہستی ہیں جن کی عصمت و طہارت کو اللہ نے قرآن میں آیات میں پرو دیا، یہ وہ پاک ہستی ہیں جنہوں نے اپنی پوری رات کو عبادت میں یعنی عبادتوں کو سمو کر ایک سجدے میں سمو دیا، یہ وہ پاک ہستی ہیں زہد و تقوی جن کے در کا سوالی ہے، یہ وہ پاک ہستی ہیں کردار جن کا رہتی دنیا تک مثالی ہے، یہ وہ پاک ہستی ہیں جن کو سرکار علیہ السلام اپنی روح کا اپنے وجود کا حصہ فرمائیں، یہ وہ پاک ہستی ہیں جن کو دیکھ کر چشمان مصطفیٰ ٹھنڈی ہو جائیں، یہ وہ پاک ہستی ہیں جن کا سرور دو جہاں حد درجے اکرام فرماتے تھے، یہ وہ پاک ہستی ہیں کہ شفقت پدری کے تحت جن کے لیے بے حد اہتمام فرماتے تھے، یہ وہ پاک ہستی ہیں کہ جب مدنی سرکار مدینے چھوڑتے تو اس مبارک چہرے کو سب سے آخر میں اپنی چشمان مبارک میں بسایا کرتے تھے، یہ وہ پاک ہستی ہیں کہ مدنی سرکار جب مدینے لوٹتے تو اسی مبارک چہرے کے دیدار کی لذت کو سب سے پہلے اپنی چشمان مبارک پر سجایا کرتے تھے، یہ وہ پاک ہستی ہیں جن کے پروٹوکول کا فرشتے بھی اکرام کرتے ہیں، یہ وہ پاک ہستی ہیں جن کی بارگاہ میں عرشی و فرشی صبح و شام سلام کرتے ہیں، یہ وہ پاک ہستی ہیں جن کے شہزادوں اور شہزادیوں کو فرشتے جھولا جھلاتے تھے، بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں صاحب، بلا تمثیل، مثال بنتی نہیں ہے، ہمارے بچوں کو تو ہم جھولا جھلاتے ہیں، لیکن ذرا سوچیے ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا کہ جن کو جھولا جھلانے کے لیے جبرائیل امین سدرۃ المنتہا سے آتے ہوں، کہ یہ وہ پاک ہستی ہیں کہ جن کے شہزادوں اور شہزادیوں کو فرشتے جھولا جھلاتے تھے، یہ وہ پاک ہستی ہیں جن کے شہزادوں کو جبرائیل سدرہ سے آ کر کشتی کھلاتے تھے، یہ وہ پاک ہستی ہیں جن کو ام سلمہ سلام اللہ علیہا اپنے سے زیادہ مؤدب پاتی تھیں، یہ وہ پاک ہستی ہیں جو شدت بھوک میں بھی اپنا نوالا اوروں کو کھلاتے
کھلاتی تھیں۔ یہ وہ پاک ہستی ہیں جو گھر کے کام کاج کر کے بے انتہا تھک جاتی تھیں۔ یہ وہ پاک ہستی ہیں جو فقر و فاقہ کے باوجود شکر کی اعلیٰ ترین منزل پر نظر آتی تھیں۔ یہ وہ پاک ہستی ہیں جو نسل اسماعیل علیہ السلام میں پہلے امام کی زوجہ ہیں۔ یہ وہ پاک ہستی ہیں جو گلستان اہل بیت میں 11 ائمہ کی ماں ہیں۔ یہ وہ پاک ہستی ہیں جن کی نسلوں نے اپنے مبارک لہو سے دین اسلام کی عمارت کی، آبیاری کی۔ یہ وہ پاک ہستی ہیں جنہوں نے رہتی دنیا تک شہیدوں کی سرداری کی۔ یہ وہ پاک ہستی ہیں جن کی رات امت کے لیے دعائیں کرتے کرتے گزرتی تھیں۔ یہ وہ پاک ہستی ہیں جو اپنے دامن کو آنسوؤں سے تر رکھتی تھیں۔ یہ وہ پاک ہستی ہیں جو کھانا پکاتے وقت بھی تلاوت قرآن پاک فرماتی تھیں۔ یہ وہ پاک ہستی ہیں جو اپنی کنیز کے آرام کا بھی خیال فرماتی تھیں۔ یہ وہ پاک ہستی ہیں جو مالکہ ہو کر بھی خادمہ کا ہاتھ بٹاتی تھیں۔ یہ وہ پاک ہستی ہیں جو قناعت کے ساتھ گزر بسر فرماتی تھیں۔ یہ وہ پاک ہستی ہیں جو زبان سے سوال کبھی بھی زبان پر سوال نہ لاتی تھیں۔ یہ وہ پاک ہستی ہیں جو ہر حال میں مولا کائنات کا ساتھ نبھاتی تھیں۔ یہ وہ پاک ہستی ہیں جو حکم نبی کے مطابق اپنے شوہر کی اطاعت فرماتی تھیں۔ یہ وہ پاک ہستی ہیں جو بیوی بن کر شکوہ زبان پر کبھی بھی نہ لاتی تھیں۔ یہ وہ پاک ہستی ہیں جن کی توقیر پر عرش والے بھی نازاں ہیں۔ یہ وہ پاک ہستی ہیں جن کی غلامی پر فرش والے بھی فرحاں ہیں۔ یہ وہ پاک ہستی ہیں جن کو قرآنی آیات نساؤنا کی مصداق بتلائیں۔ یہ وہ پاک ہستی ہیں جن کے مبارک وسیلے سے غم زدوں کے سارے غم غلط ہو جائیں۔ یہ وہ پاک ہستی ہیں ناظرین کرام کہ بس میں کیا کہوں کہ کیا شان ہے سیدہ کائنات کی کہ یہ وہ پاک ہستی ہیں جو چلے ایسے جیسے رسول مکرم چلیں، جو اٹھے ایسے جیسے رسول مکرم اٹھیں، جو بیٹھے ایسے جیسے رسول مکرم بیٹھے۔ یہ وہ پاک ہستی ہیں جن کا کھانا رسول مکرم جیسا، جن کا پینا رسول مکرم جیسا، جن کی گفتار رسول مکرم جیسی، جن کا کردار رسول مکرم جیسا۔ یہ وہ پاک ہستی ہیں جن کا تبسم رسول مکرم جیسا، جن کا تکلم رسول مکرم جیسا، جن کا ظاہر رسول مکرم جیسا، جن کا باطن رسول مکرم جیسا، جن کا حسن و جمال رسول مکرم جیسا، جن کا ہر کمال رسول مکرم جیسا۔ یہ وہ پاک ہستی ہیں جن کی راتیں میرے رسول مکرم جیسی، جن کی عادتیں رسول مکرم جیسی، جن کی عبادتیں رسول مکرم جیسی، جن کی دعائیں رسول مکرم جیسی، جن کا زہد رسول مکرم جیسا۔ یہ وہ پاک ہستی ہیں جن کا تقوی رسول مکرم جیسا، جن کا فقر رسول مکرم جیسا، جن کا صبر رسول مکرم جیسا، جن کا شکر رسول مکرم جیسا، جن کا ایک عمل رسول مکرم جیسا۔ یہ وہ پاک ہستی ہیں جنہوں نے عورت کو عزت و وقار کی چادر پہنائی۔ یہ وہ پاک ہستی ہیں جن کے جنازے سے عورت پردے میں سمٹ آئی۔ آج جو عورتیں ادھر ادھر بھاگتی پھرتی ہیں نا صاحب، ان کو چاہیے سیدہ کائنات کے دامن سے لپٹ جائیں، امان وہیں ملے گی، وہیں امان ملے گی، وہیں عزت ملے گی، وہیں توقیر ملے گی کہ یہ وہ پاک ہستی ہیں جنہوں نے عورت کو عزت و وقار کی چادر پہنائی۔ یہ وہ پاک ہستی ہیں جن کے جنازے سے عورت پردے میں سمٹ آئی۔ یہ وہ پاک ہستی ہیں جن کے لیے اہل محشر اپنے سروں کو جھکائیں، اور مجھے کہنے دیجئے یہ وہ پاک ہستی ہیں جن کے بابا جان ہم گناہگاروں کی شفاعت فرمائیں۔ ناظرین کرام، آج سیدہ کائنات کی بارگاہ میں چلیں گے، وہ بارگاہ کہ ان سے عظیم بارگاہ کسی کی نہیں ہے، اور خدا کی عزت و جلال کی قسم عقیدے کی ایک بات کہہ دیتا ہوں، جن پر سیدہ کائنات نظر کرم فرما دیتی ہیں نا، وہ دنیا میں ایسے ممتاز ہوتے ہیں صاحب کہ پھر دنیا ان کو سر اٹھا کر دیکھتی ہے، اور آخرت میں وہ ایسے ممتاز ہوں گے کہ اہل محشر بھی ان کو سر اٹھا کر دیکھیں گے۔ بس اپنے تعلق کو سیدہ پاک کی بارگاہ سے جوڑ لیجئے، پھر دیکھیے صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں کیسی رفعت عطا کرتا ہے اور آخرت میں کیا مقام عطا کرے گا۔
پروفیسر صاحب آغاز کیجیے، سیدہ کائنات کی نسبی فضیلت، بس اس میں حصہ ڈالیے اپنا، اور آپ سلام اللہ علیہ کی شان جو قرآن بیان کرتا ہے وہاں سے آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم جنید اقبال صاحب، آپ نے ابتدائیہ میں سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ زکیہ سبحان اللہ، سلام اللہ علیہا کا جو تعارف اور ان کی شخصیت کے جو نمایاں پہلو آپ نے بیان کر دیے ہیں، اب اس کے آگے اور کوئی کیا گفتگو کر سکتے؟ اللہ اکبر، شرمندہ نہ کیجیے، آپ بزرگ ہیں، بس آپ علماء کی جوتیوں کا صدقہ ہے اور کچھ نہیں۔ بس میں سیدہ طیبہ کی بارگاہ میں اپنی گفتگو کا آغاز سیدنا حضرت حسان صاحب رضی اللہ عنہ کی اس شعر سے کروں گا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ما ام مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ اللہ، اے حسان، تو کہاں اس قابل کہ آقا و مولا علیہ السلام کا تو ذکر کر سکے، ان کی تعریف کر سکے؟ واہ، تو ان کا نام لے کر اپنی شاعری کو برکتوں میں ڈبو دیتا ہے۔ واہ واہ واہ، یہ وہ نام پاک ہے کہ جس کے زبان پر آنے سے نطق کو طہارت ملتی ہے۔ یہ وہ پیارا نام ہے جب کانوں میں سماعت کے گوشوں سے ٹکراتا ہے تو انسان بلندیوں پر پرواز کرتا نظر آتا ہے۔ واہ، یہ وہ پیارا نام ہے جو زبان پر آتے ہی دلوں میں ایسی حلاوت، ایسی لذت، ایسی شیرینی گھول دیتا ہے کہ آدمی ایمان کے تمام تر زاویوں کو جمع کر کے ان کی مہک، ان کی خوشبو پا لیتا ہے۔ کیا کہنے؟ سیدہ طیبہ طاہرہ، اہل بیت اطہار، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسے انسان نے ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرد من القرآن، فرد من اللہ فی القرآن انزلہ۔ فرماتے ہیں کہ اے اہل بیت اطہار، تم وہ لوگ ہو کہ اللہ نے اپنے قرآن میں تمہاری محبت ایمان والوں پر فرض کر دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں فرماتے ہیں کہ یکفیکم من عظیم الفخر انکم، اے رسول اللہ سے تعلق رکھنے والو، تمہارے لیے فخر کی عظمت تو اس بات میں ہے کہ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لا، جو نماز میں تم پر درود نہ بھیجو اس کی تو نماز ہی نہیں۔ اللہ اکبر، کس میں ہمت ہے سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی عظمتوں کا ذکر کما حق ہو کر سکے؟ بے شک، بے ہم شک۔ تو آپ کا نام لے کر، آپ کے غلاموں میں نام لکھوا کر اس بات کی طرف بڑھتے ہیں کہ یا اللہ، کل جب میدان محشر میں یہ صدا بلند ہو کہ اے محشر والو اپنی نظریں جھکاؤ، معلوم ہو کہ کس کی سواری آ رہی۔ بھائی کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہاں ہماری بھی نظریں جھکی ہوئی ہو جائیں ان کے صدقے میں، انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ آپ کا نسبی فخر، آپ صاحبزادی ہیں امام المرسلین کی، خاتم النبیین کی، سید الاولین والآخرین کی، رحمت للعالمین، وجہ وجود کائنات۔ آپ زوجہ مطہرہ ہیں امام المتقین کی، امام المخلصین کی، امام المکرمین بھائی کی۔ کیا کہنے پروفیسر صاحب، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ بیٹی ہیں سیدہ آپ ماں ہیں سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ سردار ہیں کائنات بھر کی عورتوں کی، سیدۃ نساء العالمین، جن کو امام الرسول فرمائے، ان کی عظمتوں کا کیا کہنا۔ سبحان اللہ۔ اب قرآن کریم کو جب ہم دیکھتے ہیں، اب قرآن کریم نے جب مشرکین مکہ کی اس ہرزہ سرائی پر کہ معاذ اللہ آپ ابتر ہو گئے، اس کے جواب میں اللہ رب العزت جب اہل بیت اطہار کے لیے خود میدان میں آیا تو اس نے فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب، ہم نے فاطمہ کی صورت میں آپ کو خیر کثیر عطا کر دی ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔
کہ تمام تر بھلائیاں یہ کہتے ہیں آپ کا ذکر نہیں ہوگا، ہائے ہائے، آپ ہی کا تو ذکر ہوگا، آپ ہی کا ذکر ہوگا، میں رب العالمین بھئی آپ ہی کا کہتا ذکر ہوں، ہوگا، میں رب العالمین کہتا ہوں انا اعطیناک الکوثر۔ بھئی کیا کہنے، میں نے آپ کو خیر کثیر کی صورت میں جو بیٹی عطا کی ہے، اس کی شان میں عرش پر خود رب العالمین یوں بیان کروں گا۔ جب آپ یہ کہیں گے کہ تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، بھئی کیا کہنے، سبحان اللہ، آؤ دنیا والو تم اپنے بیٹے بلاؤ، ہم اپنے بیٹے بلاتے ہیں۔ اس کے بعد جب قرآن نے کہا نساءکم و نساءنا، اپنی عورتیں بلاؤ، ہم اپنی عورتیں بلاتے ہیں۔ اے دنیا والو، شان فاطمہ کا اندازہ لگانا ہو تو صرف اس ایک آیہ کریمہ میں غور کرنے کے لیے بیٹھ جاؤ کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں اپنی زبان اطہر سے فرمایا ابیہا، یہ ہے وہ نساء العالمین کی سردار جو اپنے باپ کی بھی ماں ہے۔ کیا کہنے، کیا نساء انہا کی مصداق بنا دیا، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد عالیہ کے تحت امت مسلمہ پر لازم کر دیا کہ جب تک تم اپنی محبتوں کے، اپنی مودتوں کے، اپنی طہارتوں کے سارے کوہ صفا جمع کر کے ان کی بارگاہ میں نذران عقیدت نہیں پیش کرو گے، ان کا نام اپنی زبان پر نہیں لاؤ گے، تمہارا ایمان تو کیا، تم میری نظروں سے گر جاؤ گے۔ اچھا ایسی زبان کو کاٹ ہی دینا چاہیے نا، جو زبان ذکر مصطفیٰ میں نہ چلے، ذکر اہل بیت میں نہ چلے، اور اس قابل نہ ہو کہ اس زبان پہ ذکر اہل بیت ہے، اس کو کٹی جانا چاہیے، اس زبان کو رہنا ہی نہیں چاہیے۔ سیدہ نساء العالمین ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جو ان نسبی فخر کے ساتھ اس کائنات کے اندر اس طرح سے جلوہ فروز ہیں، قیامت کرنے والا ہر مسلمان اپنی ایمان کی لذتیں ان کے نام پاک سے ہی پاک ہے۔ جنت پہ کس کا قبضہ؟ زہرا بطول کا۔ رحمت ہے کس کا صدقہ؟ زہرا بطول کا۔ عفت کی کون مالک؟ بیٹی رسول کی۔ کیا بات، عصمت کی کون مالک؟ بیٹی رسول کی۔ اللہ، رحمت ہے عام کس کی؟ بنت رسول کی۔ حور غلام کس کی؟ بنت رسول کی۔ جس کو ہے جو بھی ساہم لینا، جس کو ہے جو بھی سائم لینا، حضور سے کرنا طلب ہے پڑتا زہرا بطول سے۔ ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے کہ القابات بڑے حسین ہیں، ذرا ان کے بارے میں بتائیے، اس کی تشریحات بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی وعید آفرین گفتگو جاری ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا تذکرہ جمیل چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام قدرت چل رہا ہے، اس نظام قدرت کے مطابق فیوزات و برکات کا ایک سلسلہ مسلسل چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات میں سب سے جامع صفات اور اپنی صفات کا مظہر عتم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوزات کا مظہر عتم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو بنایا۔ سبحان اللہ۔ اس میں ہمیں اس حدیث کو بھی نگاہ میں رکھنا چاہیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا تھا کہ اگر میری امت دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھے گی تو کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ واہ۔ اس میں ایک حدیث تو آ گئی کہ قرآن اور سنت، ٹھیک، اور دوسری حدیث آ گئی قرآن اور اہل بیت۔ اللہ، گویا کہ اگر اس میں تطبیق دی جائے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ یہ فرمایا سنت تھیوری ہے
کوئی اس کو پڑھ کے نیکی پر آنا چاہے تب بھی آ جائے گا، لیکن جو تیزی سے آنا چاہتا ہے تو سنت کا پریکٹیکل ہے اہل بیت یا تھا بھائی کیا کہنے، سبحان اللہ۔ تو یہ جو سنت کا پریکٹیکل ہے، حضور کے تمام فیوزات ظاہری کا، فیوزات باطنی کا جو مرکز بنی وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بنی۔ آپ حیران ہوں کہ ان کے القابات پڑھتے جائیں، سب سے پہلا تو ان کا نام ہی ان کا لقب تھا، واہ فاطمہ۔ واہ سبحان، فاطمہ کا معنی ہوتا ہے ہر اعتبار سے سلجھی ہوئی، واہ نقص اور عیب سے پاک، واہ دھول اور عذاب سے بچائی گئی۔ واہ، تو جن کا اور نام بچانے والی بھی، بچانے والی جن کا نام ہی بچانے والی ہے۔ بچانے والا ہاں ہاں، تو اس سے اندازہ لگائیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کا یہ نام رکھا تو آپ کی نگاہ بصیرت دیکھ رہی تھی کہ میری بیٹی کا نام ہی اسم بمسمہ ہوگا۔ واہ 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 سبحان پھر اللہ۔ اس کے بعد آپ کے ساتھ بڑی کثرت سے لگتا ہے زہرا۔ زہرا کا معنی ہوتا ہے کلی۔ واہ، کس کی کلی؟ محمد الرسول اللہ کے گھر کی کلی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی کلی، واہ 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 فیوزات و برکات کی نرالی کلی۔ واہ 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 سبحان اللہ تو سبحان یہ اللہ۔ جو کلی تھیں آپ، یہ بھی آپ کا لقب وہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ کیا بات رضا اس کیا بات رضا چمنستان اس کرم کی، چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ ہاں تو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا نام ایک بطول آتا ہے۔ بطول کا معنی ہوتا ہے کٹ کر اللہ کی محبت میں گم رہنے والی۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، آپ اللہ کا ذکر کریں اور کٹ کر اللہ کے ہی ہو جائیں۔ واہ واہ، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے اور اس آزمائش بھرے ماحول میں رہ کر حضرت فاطمہ الزہرا نے جس طرح اللہ کے ہونے کا اور اللہ کے ساتھ تعلق کا اور اپنے بابا کی نیابت کا جو حق ادا کیا، تو اس کے لیے آپ کے ساتھ بطول کا لفظ لگایا گیا۔ پھر آپ نے دیکھا وہ جو سب سے مشہور لقب ہے سیدۃ النساء العالمین، ہائے ہائے سبحان اللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی شکل میں بھی بڑے بڑے فیوزات رکھے تھے، لیکن تمام عورتوں کے فیوزات کو اگر جمع کیا جائے تو وہ جسد گرامی حضرت فاطمہ الزہرا کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ سبحان تو اللہ، آپ بلکہ یوں کہیے کہ تمام فیوز و برکات کو مجسم کر کے اس مجسم کے سر پر جو تاج رکھا جائے وہ سیدہ فاطمہ کی صورت سیدہ میں ہوگا۔ فاطمہ الزہرا کا۔ پھر آپ زاہدہ بھی تھیں، عابدہ بھی تھیں، ساجدہ بھی تھیں، عصمت اور عفت والی بھی تھیں۔ تو بہرحال یہ القابات کی ایک لمبی لسٹ ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ذریعے یہ جو قرآن کی آیت ہے بھئی اہل قرب یعنی محبت فی القربہ کا جو مطالبہ قرآن میں کیا گیا، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جب آپ اس گروپ سے محبت کریں گے تو یہ صرف محبت جامد نہیں ہوگی، یہ محبت سیرت و کردار کی طرف بھی بڑھائے گی آپ کو۔ وہ تمام لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے ہماری قلبی محبت ہے، اس قلبی محبت کے ثبوت کے لیے خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب رحمۃ اللہ ایک جملہ فرماتے تھے، محبت اہل بیت کرنے والا بندہ دنیا کا سب سے متقی اور پاکیزہ بندہ ہوتا ہے۔ واہ 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 واہ، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ محبت رکتی نہیں، یہ محبت صرف ان کی ذات میں آپ کو فنا نہیں کرے گی، ان کے سیرت و کردار کا بھی گہرا پرتو آپ پر لے کر آئے گی۔ واہ، ذرا یہ بتلائیے صاحب، اب آتے دنیا کی بہت سی بیٹیاں اس وقت آپ کو سن رہی ہوں گی، سیدہ کائنات کی ہستی، میرا خیال ہے، مطلب اس میں خیال نہیں بلکہ میرا یہ یقین ہے، تیقن ہے اس بات پہ کہ اگر کسی نے لفظ بیٹی کے مفاہیم کو اور معنی کو سمجھنا ہے تو در سیدہ کائنات پہ جا کے جو ہے اسے چاکری کرنی پڑے گی، تب اسے سمجھ آئے گا۔ آپ بتائیے ایک بیٹی کی حیثیت سے آپ کا کردار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القابات اور اسم مبارک پہ خوبصورت گفتگو ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے تو میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی ان کی خوبصورت گفتگو کو سنتے ہوئے کہ فاطمہ اسم مبارک کا علم الاعداد کے اعتبار سے عدد جو ہے وہ 135 بنتے ہیں،
ان کو جب ہم مفرد میں لائیں گے، اکائی بنائیں گے تو وہ 9 بنے گے۔ 5 + 3 8 اور جمع 1 9۔ 9 علم العادات کا سب سے بڑا ہندسہ ہے اور یہ غیر فانی ہے، غیر فانی اور فاتح ہندسہ، یہ اپنا وجود نہیں مٹاتا۔ اس کو آپ جمع کریں، اس کو آپ ملٹیپلائی کریں، اس کو آپ مائنس کریں، 9 × 9 تقسیم کریں، کوئی 9 ہی آئے گا، 9 ہی آئے گا۔ یہ غیر فانی ہے۔ جس ہستی کے نام مبارک کے عدد کو فنا نہیں ہے، ان کے ذکر کو فنا کیسے آ سکتی ہے؟ کہنے کیا اچھی بات کی ہے پیر صاحب، واہ جی واہ، شان کو کیسے فنا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے جس پاکیزہ ماحول میں آنکھ کھولی اور جس طرح ملکۃ العرب حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کو اسلام پر اپنا سب کچھ نچھاور کرتے ہوئے دیکھا، اور سردار بطحہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کو اسلام کا اور بانی اسلام کا پہرا دیتے ہوئے دیکھا، یہ 2 مثالیں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے سامنے ایسی تھیں کہ ان کے نزدیک سب سے بڑا زندگی کا مشن اور زندگی کا کام یہ ٹھہرا کہ بابا جان کی حفاظت، اور بابا جان جس عظیم پیغام ہدایت کو لے کر، جس نسخہ کیمیا کو لے کر آئے ہیں، اس کی حفاظت، یہ ان کا کام ٹھہرا۔ اور اسی وجہ سے جب حضرت یعنی شیب ابی طالب کا محاصرہ ختم ہوا، واپسی ہوئی مکہ مکرمہ میں، یکے بعد دیگرے ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت ابو طالب کا وصال ہوتا ہے، تو اس کے بعد مشرکین مکہ کی زیادتیاں بہت بڑھ گئیں، اور ایک دن جب حضور علیہ السلام حرم کعبہ میں مصروف عبادت تھے، تو ابو جہل نے ایک ذبح کی ہوئی اونٹ کی اوجری اور غلاظت کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ کون ہے جو اس کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پہ رکھے۔ چنانچہ ایک کافر و مشرک خباثت سے بھرا ہوا اٹھا، اور اٹھ کر اس نے وہ جا کر غلاظت جو تھی وہ جسم اتھر پر پشت پر حالت سجدہ میں رکھ دی۔ عقبہ بن ابی معیط کسی نے عقبہ بن ابی معیط کسی نے آ کر آپ کی خدمت میں عرض کیا، تو آپ گئیں اور جا کر پوری روحانی قوت کے ساتھ، چونکہ عمر مبارک ایسی ہے کہ جسمانی قوت ہو نہیں سکتی، اللہ روحانی قوت کے ساتھ اس کو الگ کیا، اور حضور علیہ السلام کو گھر لائیں اور لا کر آپ کا سر اقدس اور جسم مبارک جو ہے وہ دھویا۔ یہ کام اگر اللہ چاہتا تو جناب جبرائیل امین علیہ السلام بھی کر سکتے تھے۔ واہ کیا اچھا نکتہ ہے بھائی، میرا مالک پسند کرتا تو کوئی اور بھی کر سکتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود موجود تھے وہاں پہ، لیکن یہ ایک فضیلت عطا کرنی تھی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو کہ اب ملکۃ العرب کے بعد اب کون ہے جو اس اسلام کی بھی حفاظت کرے گا اور بانی اسلام کی بھی، اور ناموس رسالت کی بھی حفاظت، ناموس رسالت سبحان کی اللہ حفاظت کرے گا۔ یہ ایک پیغام تھا اور یہ ایک شخصیت کا کردار تھا جو دکھانا قدرت کو مقصود تھا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مرحلہ پر جو جناب حضرت ابو طالب کو خراج عقیدت پیش کیا ہے، وہ کتب احادیث کی اور سیرت کی کتب کی زینت ہے۔ حضور کا فرمان عالی شان وہ مبارک جملہ، میرے آقا نے فرمایا جب تک میرے چچا حیات تھے اس وقت تک ان ناپاکوں کو یہ جسارت نہیں کر سکے تھے۔ یہ حضور کا ان کو ایک بہت بڑا خراج عقیدت ہے۔ اچھا جی، اب ذرا سلسلے کو وہیں سے جوڑ دیجئے پروفیسر صاحب۔ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، یعنی کتنی حسین جوڑی۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ ایک زوجہ کی حیثیت سے آپ سلام اللہ علیہ نے جو کردار ادا کیا، جیسے پیر صاحب فرما رہے تھے، آپ کی شخصیت کے جو 3 پہلو ہیں یہ ایسے ممتاز پہلو ہیں، ایک بیٹی کی حیثیت سے، ایک زوجہ کی حیثیت سے، ایک ماں کی حیثیت سے، کہ ان تینوں رشتوں کو اگر کسی کو بھی سمجھنا ہو پوری کائنات میں، در سیدہ کائنات پہ چلا جائے، سمجھ آ جائے گی۔ تو آئیے ذرا ایک انتہائی
قابل احترام بیوی کی حیثیت سے آپ کا جو کردار ہے؟ سیدہ فاطمہ سلام اللہ تعالی علیہا ایک ایسے گھرانے کی فرد ہیں جہاں دونوں جہانوں کے خزانے موجود ہیں۔ واہ والدہ ہیں ملکۃ العرب، واہ، پورے عرب میں کسی کے پاس اتنی دولت میں سرمایہ نہیں تھا۔ بیٹی ہیں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں اپنے ہاتھ میں لے کر دنیا میں آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ملکہ عرب نے اپنی یہ سب سے چھوٹی لخت جگر کو کس ناز و نعم سے پالا ہوگا، کیا محبتیں دی ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ لیکن جب آپ ایک بیوی کے روپ میں، اور وہ بھی اس انداز میں کہ آپ کا نکاح عرش الہی پر ہو رہا ہے، آسمانوں پر ہو رہا ہے، اور آپ کو دولہا وہ عطا کیا جا رہا ہے کہ جس کی شان ہی نرالی ہے۔ بھائی کیا کہ، لیکن جب آپ عملی زندگی میں دنیا کے سامنے آتی ہیں تو قیامت تک آنے والی امراء، وزراء، مال و زر کے مالک، ان کو نمونہ صرف نہیں دیتی، بلکہ امت میں سب سے جو غریب تر انسان ہو، ایسا گھرانہ جس کی گزر اوقات بمشکل ہو، اس کے لیے اتنا خوبصورت نمونہ بن کر آتی ہیں۔ واہ، یعنی دنیا کے اندر کوئی بڑے سے بڑا علم رکھنے والا سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے مرتبے کو نہیں جان سکتا۔ بے شک۔ دنیا میں تو کیا، جنت میں اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو جنت کی عورتوں کی سردار بنا کر بیٹوں کے لیے یہ کہا ہو کہ یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور یہ حقیقت بھی سب پر عیاں ہے کہ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، واہ واہ واہ، سب 30 برس کے ہوں گے، ٹھیک، جوانوں کو ملے، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جوانوں کا سردار آپ کے شہزادوں کو قرار دیا۔ واہ، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اگر حکمرانی ہے تو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی، بے شک۔ اور آپ نے سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے گھر آ کر یہ مطالبہ نہیں کیا کہ میری رہائش کے لیے اتنا شاندار مکان ہو، آئے ہائے ہائے، میرے گھر میں سامان کی ایسی فراوانی ہو کہ میں جو چیز چاہوں، جو جس انداز سے چاہوں پہنوں اور کھاؤں اور پیوں، بلکہ علماء لکھتے ہیں کہ جب آپ گھر آئیں تو سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے اپنی والدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا سے فرمایا، اماں جان اب فاطمہ آ گئی ہیں، اپنے کام کو کچھ بانٹ لیجئے۔ آئے ہائے ہائے، چکی پیستے پیستے جن کے ہاتھوں میں نشان پڑ جائیں، اللہ مشکیزیں اٹھاتے اٹھاتے جن کے کندھوں پر نشان پڑ جائیں، اللہ، گھر کی صفائی کرتے ہوئے جن کے کپڑے ظاہر کریں کہ یہ وہ خاتون ہے جو اپنے گھر کا کام خود کر رہی ہے، اللہ، اور اس اثناء میں اور پھر خادمہ سے جو ہے باری بھی باندھ کے رکھی ہوئی ہے، یہ بھی دیکھیں آپ، شہزادوں کو بھی پال رہی ہیں، علی مرتضیٰ کی خدمت گزاری بھی پوری ہو رہی ہے، اور علم نبوت کو عورتوں میں پھیلانے کا کام بھی ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ساری ذمہ داریاں آپ اس آسن انداز سے سر انجام دے رہی ہیں کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جب خادم آتے ہیں، غلام آتے ہیں، علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ آپ کی اس حالت کو دیکھ کر ایک اچھے شوہر، ایک شاندار شوہر کی حیثیت سے فرماتے ہیں کہ فاطمہ جاؤ اپنے والد سے یہ التماس کرو کہ وہ ایک خادم آپ کو بھی دے دیں۔ اللہ، شوہر کی اطاعت کی، چادر عفت کی لپیٹی، پہنچی، لیکن ہمت نہیں ہوئی، واپس آ گئی۔ اللہ، اور واپس آنے پر آپ یہ دیکھیں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام تر مصروفیات کو وہاں رکھ کر بیٹی کو دیکھا کہ آ کر چلی گئی ہیں، فوراً گھر آئے۔ یہ ہے اسوہ حسنہ بیٹی کے لیے باپ کا، کہ باپ کی بیٹی کی پریشانی پر باپ کس طرح پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ، جب پوچھا، عرض کی اس لیے حاضر ہوئی تھی، ہمت نہ پڑی، فرمایا بیٹی سبحان اللہ،
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। तस्बीह फ़ातिमी آپ کی بدولت قیامت تک آنے والی عورتوں اور مردوں کو، ان مسلمانوں کو نصیب ہو گئی۔ اللہ، تو آپ نے زندگی کے اس حصے میں کہ جتنا عرصہ بھی آپ کو علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے ساتھ ملا، ایک ایسی شاندار اور باوفا ساتھی کی حیثیت سے کہ علی کی عظمتوں کو دوبالا کیا۔ کیا کہنا ہے؟ بیٹوں کی پرورش کے ضمن میں وہ شاندار نمونہ عطا کر گئیں کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں جب کبھی شہزادگان کے رونے کی آواز آتی تو آپ فوراً تشریف لاتے اور فرماتے کہ بیٹی ان کو رونے نہ دیا کرو، ان کے رونے سے امام المرسلین کو قلق ہوتا ہے، اللہ، وہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو آپ ان کا بھی خیال رکھ رہی ہیں اور ہر حال میں اس انداز سے اپنی زندگی کو بسر کر رہی ہیں کہ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی خوش ہیں، اور یہ گھرانہ خوشیوں کا وہ مقام پا رہا ہے کہ حضرت جمیع بن عمیر کے بارے میں علماء نے لکھا کہ انہوں نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے تھے؟ فرمایا سیدہ فاطمہ زہرا اللہ۔ السلام۔ اور آپ دیکھیے اور مولا ساتھ ہی کائنات، وہ بولے کہ مردوں میں فرمایا شوہر فاطمہ، واہ واہ واہ، یعنی دوبارہ بھی نام سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی زبان پر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کا آیا کہ یہ وہ ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اہل بیت سے محبت جو ہے وہ تمہاری میرے ساتھ محبت کا مظہر ہے، ان کی محبت کو اپنے ایمان کا حصہ بنا کر رکھیں۔ آئیے جی، اب چونکہ ایک زوجہ کی حیثیت سے تو بات ہو گئی، اب بات کرتے ہیں ایک ماں کی حیثیت سے کہ جو کردار آپ نے ایک ماں کی حیثیت سے ادا کیا وہ رہتی دنیا تک مثالی کردار ہے، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی شخصیت مبارکہ کی کئی جہتیں ڈسکس ہو رہی ہیں بحیثیت ماں اور والدہ۔ ماں اور والدہ کو بنیادی طور پر 3-4 کام کرنے پڑتے ہیں۔ پہلا کام تو یہ ہوتا ہے کہ بچے کی ضرورت کا فوراً احساس کر لینا۔ ٹھیک ہے، آپ کی حیات میں ملتا ہے کہ آپ کے بچے جن جن مراحل میں ہوتے تھے، جو ہی جہاں ضرورت فیل کی وہاں فوراً توجہ فرمائی۔ ٹھیک، اس میں آپ اس واقعے کو شہادت میں لا سکتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا قرآن مجید پڑھ رہی تھی، ہاں، اور قرآن پڑھتے پڑھتے ان کے سر سے ذرا دوپٹہ جب ہٹنے لگا تو آپ نے توجہ فرمائی۔ آپ نے کہا بیٹے سر کو ڈھانپ کر قرآن مجید پڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک وقار کی حیثیت میں بٹھا کے پڑھتے ہیں، تو آپ چونکہ قرآن پڑھ رہی ہیں تو یہ دیکھیں کہ ایک عام طور پر ہم بچوں کا یہ نہیں کرتے، لیکن وہ حضرت فاطمہ زہرا ہیں جو 3-4 سال کی بچی کو بھی یہ باتیں سمجھا رہی ہے۔ اللہ۔ اور دوسرا آپ دیکھیں کہ امام حسن ہوں، امام حسین ہوں، آپ کی دونوں صاحبزادیاں ہوں، جب بھی ان کو آپ نے دیکھا کہ ان کی یہاں اصلاح، ان کی تربیت، ان کی غذا اور ان کی پرورش کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ فوراً فراہم کی۔ ٹھیک، اس سے بڑھ کر جو ماں کا بنیادی کردار ادا ہوتا ہے، جب بچے جب چھوٹے ہوں تو ماں گھر کا ایک ماحول بنا کے رکھتی ہے۔ آپ نے خود فرمایا کہ وہ آٹا پیستے ہوئے قرآن کی تلاوت کرتی تھیں، واہ، تو آپ اس گھر کی کیفیت کو کیا کہیں گے جہاں یہ سارے نورانی گلدستے بیٹھے ہوں واہ، اور حضرت فاطمہ چکی چلاتے ہوئے قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان کی تلاوت کے ذریعے یہ روحانی لوریاں سبحان کیسے ان کے کانوں میں پڑتی تھی، اللہ، کیسے وہ سنتے تھے، وہ گھر کا ماحول کیسا ہوتا ہوگا۔ واہ، بلکہ اس بات کو اور اس طرح بھی ریلیٹ کر دیجئے کہ وہ جو امام حسن علیہ السلام نے جب آپ کو راتوں کو دعائیں کرتے ہوئے دیکھا، آپ دیکھیں یہ کیسی تربیت ہو رہی ہے، غیر محسوس تربیت، غیر محسوس تربیت۔ ان دعاؤں کے بارے میں بھی بتائیے کہ وہ جو امت کے لیے دعائیں کرتی تھی۔ امت کے لیے دعائیں کرتی تھی۔ مطلب یہ کہ حضرت امام حسن علیہ السلام خود بتاتے ہیں کہ میں اب جب شعور کی عمر میں تھا تو میں اپنی والدہ ماجدہ کے معمولات کو چیک کرنے لگا۔ آئے ہائے ہائے، تو میں دیکھتا تھا دن میں تو چلو ٹھیک ہم بیدار رہتے تھے، رات کو اپنی والدہ کے سجدے چیک کرنا اور آپ کی عبادت کے دوران گریہ و زاری اور حلاوت مناجات کو چیک کرنا، یہ سعادت مند بیٹے کی کتنی بڑی سعادت ہے اللہ، کہ آپ بھی ساری رات جاگتے رہے
والدہ کا قیام، والدہ کا رکوع، اللہ، والدہ کا سجود، وہ تمام نورانی کیفیتیں دیکھنے کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ امی جان نماز پڑھ چکی ہیں، شاید اب یہ دعا کریں گی تو جتنی بھی آپ نے دعا کے جملے ادا فرمائے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فلاح کے لیے، سبحان اللہ، نجات کے لیے، سبحان اللہ، کامیابی کے لیے فرمائے، اللہ۔ تو حضرت امام حسن نے پھر صبح کی بات پوچھا، امی جان ہمارے لیے بھی دعا کرنی ہائے تھی، ہائے ہائے، تو میرے وہ زبان حال سے کہتی ہائے ہوں ہائے ہائے، کہ آپ کے لیے اور میرے لیے میرے بابا جان دعا کر گئے ہیں، اللہ، ہمیں اب زیادہ دعاؤں کی ضرورت نہیں، جن کے لیے دعاؤں کی ضرورت ہے میں ان کے لیے دعا کر رہی ہوں۔ اللہ اللہ اللہ۔ جب اور اللہ یہاں یہ بھی پتہ چلا کہ جس طرح سے شافع محشر اپنی امت کے لیے پریشان رہتے تھے، یعنی رب حبلی امتی کہتے کہتے دنیا میں ظاہری طور پہ تشریف لائے، رب حبلی امتی کہتے کہتے اس دنیا سے ظاہری طور پہ تشریف لے گئے، اور رب حبلی امتی کہتے کہتے جو ہے آپ محشر میں تشریف لائیں گے، یہی انداز آپ کی شہزادی کا بھی تھا کہ امت ہی کے لیے دعائیں۔ حریص علیکم وبالمؤمنین رؤوف رحیم، اللہ اس کا پرتاؤ بھی آپ پر نظر آتا ہے اللہ اکبر، کہ آپ بھی بہت حرص فرماتی تھی، اور اس میں لگتا یہ ہے کہ آپ بحیثیت والدہ نگاہ روحانی سے تمام مسلمانوں کی ماؤں کو دیکھ رہی تھی اور ان کو بھی سبق دے رہی تھی کہ آپ لوگوں نے بھی اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کرنی ہے، ان کو قرآن سکھانا ہے، گھر میں پاکیزہ ماحول رکھنا ہے۔ اچھا پھر اس میں اب بڑا حیران کن کام یہ بھی شواہد ملتے ہیں کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ اور حضرت ام کلثوم کو اپنے ساتھ کام کاج میں شامل بھی کرتی تھی، واہ، تاکہ یہ کام کرنا ان کی گٹھی میں شامل ہو، یہ گھر کے کام کرنے کو اپنے لیے سعادت سمجھیں۔ پھر آپ نے دیکھا حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے جو کردار ادا کیا، بھائی سبحان اللہ، اس کردار کے پیچھے بھی ساری آپ کی تربیت کے اثرات واہ۔ تھے۔ بلکہ ایک اور بات اس پہ بھی آپ ذرا سے توجہ فرمائیے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ جو ہیں آپ کے خطبات میں باقاعدہ بیٹھا کرتی تھی، بیٹھا کرتی تھی، تو وہ آپ کے خطبات جو ہیں باقاعدہ ازبر تھے اس معاملے میں، بالکل ٹھیک ہے نا، تو یعنی ایک ماں نے اپنی بیٹی کو باقاعدہ منتقل کی ان تمام باتیں۔ جیسے پروفیسر سے فرما رہے تھے کہ آپ باقاعدہ چونکہ درس بھی دیتی تھیں، تو درس میں جہاں باہر سے عورتیں آتی تھیں وہاں اپنی اولاد بھی بیٹھتی تھی، اور جن کے لب و لہجے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجے کی چاشنی ہوتی ہوگی تو ساری عورتیں کس طرح کہتی ہوں گی کہ بولنے کو تو حضرت فاطمہ بول رہی ہیں لیکن پیچھے محمد الرسول اللہ کی آواز آ رہی سبحان ہے۔ اللہ، تو یہ سارے آپ نے کردار ادا فرمائے۔ اس کے بعد بحیثیت ماں آپ نے اولاد میں جو سب سے بڑی خوبی بیان کی نا، محبت دین، استقامت دین، شجاعت دین، یعنی دین کے معاملے میں آپ نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، آپ نے ہمیشہ حق پر ڈٹے رہنا ہے، حق کا ساتھ دینا ہے۔ بلکہ اس میں اگر میں یہ شامل کر دوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوات سے واپس آتے تھے ان کے باقاعدہ آپ مرہم پٹی کرتے تھے، اور بچے اس ماحول کو دیکھ رہے ہوتے تھے، آپ ان کی تلوار کو صاف بھی کیا صاف کرتی تھیں، اور وہاں باقاعدہ ایک سبق مل رہا ہوتا تھا کہ دین کے نام پر قربانی دینی پڑتی ہے۔ میں شیب تیاری بچوں کی ہو رہی ہے، سے بھی قربانیاں دیتی آ رہی ہیں، اب تیاری بچوں کی، اب بچوں کی وہ ذہنی طور پر تیاری ہو رہی ہے تاکہ یہ سیرت و کردار اللہ، پختگی میں، اللہ، وقار میں اللہ، وہ تمام معیارات کو پورا کریں جس کی امت کو ضرورت پڑنے۔ اچھا ایک بات اور ڈاکٹر صاحب ذرا ایک نقطہ اور کھولیے کہ آپ صرف جنتی جوانوں کی ماں نہیں بنی ہے، بالکل ٹھیک، آپ تو آنے والے 11 ائمہ کی ماں بنی ہے نا، بالکل ٹھیک ہے۔ تو 11 ائمہ جو ہیں تربیت تو ایکچولی آپ ان کو دے کے جا رہی ہیں، یہ بھی تو ایک سوال اٹھتا ہے، کوئی شک نہیں، لا محالہ آپ نے جو ابتدا میں بنیادیں رکھی تو وہ تو فیض بنیاد سے پھر سب کی طرف جاتا ہے نا۔ جی جڑوں میں جب پانی آتا ہے تو وہ جڑیں وہ پانی پورے درخت اور پھل تک دیتی ہے۔ واہ واہ واہ۔ تو یہ جو ائمہ اطہار کی شکل میں جو فیض امت کو پہنچا، اس فیض کی اصل بنیاد حضرت فاطمہ الزہرا نے رکھی تھی۔ بھائی سبحان اللہ، طہارت کا فیض، تقوی کا فیض، علم کا فیض، معرفت کا فیض، ولایت کا فیض، یہ سارے چشمے وہیں سے پھوٹے ہیں۔ اجازت دیجئے بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں پیر صاحب۔ اب میں اگر آپ سے یہ سوال کروں سیدہ کائنات کی طہارت، تو یہ سوال جو ہے وہ کم از کم میری زبان تو ادا نہیں کر سکتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری کائنات کو ایک طرف رکھیں اور ان کی طہارت کو ایک طرف رکھیں، یعنی کائنات میں طہارت بٹتی ہے آپ کے صدقے سے، تو یہ بتائیے صاحب کہ طہارت کا کیا مقام، بس رفتوں میں حصہ ڈالیے۔
عبادات، زہد و تقوی، یعنی کیا کہا جائے آپ کے اوصاف و محاسن کا، بتائیے ذرا۔ منقبت کے 2-3 شعر پڑھ بسم اللہ۔ پیر نصیر الدین گیلانی علیہ رحمت نے بہت خوبصورت منقبت لکھی ہے۔ خان صاحب آپ بھی توجہ فرمائیے گا۔ ہو نہیں سکتی رقم بنت شہ بطحا کی شان، واہ واہ سبحان اللہ، ہو نہیں سکتی رقم بنت شہ بطحا کی شان، واہ کیا بیاں ہو قطرہ ناچیز سے دریا کی شان، واہ 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 سبحان اللہ سبحان ایک ذرہ کیا احاطہ کر سکتا ہے خورشید کا، واہ واہ، ایک ادنا کب سمجھ سکتا ہے ایک اعلیٰ کی شان، بھائی کیا کہنے، کیا کہنے، بیدا تم منی کہیں جس کو رسول انس و جان، اس سے بڑھ کر کیا ہو اس در یکتا کی شان، کیا کہنے، سبحان اللہ، جس کی آمد پر کھڑے ہوں خود امام الانبیاء، واہ واہ، جس کی آمد پر کھڑے ہوں خود امام الانبیاء، دیکھیے چشم نبوت میں ذرا زہرا کی شان، واہ 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 سبحان اللہ، اہل محشر جس کی آمد پر رکھے نیچی نظر، آہا، اہل محشر جس کی آمد پر رکھے نیچی نظر، کس قدر اونچی ہے اس شہزادی والا کی شان، بھائی کیا کہنے، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ طہارت کے حوالہ سے آپ نے جو سوال کیا ہے تو حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو بیان فرماتی ہیں کہ میرے حجرہ مبارک میں حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز تھے، تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ تشریف لائیں، حضرت مولا علی مرتضیٰ تشریف لائے، اور دونوں شہزادگان حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام آئے، اور اللہ رب العزت کے پیارے حبیب علیہ السلام نے اپنی مبارک چادر لے کر ان کے اوپر ڈال دی، اسی لیے ان نفوس مبارکہ کو اہل کسا بھی کہا جاتا ہے، یعنی چادر کے نیچے آنے والی ہستیاں، کیا کہنے، اور پھر حضور نے دعاؤں کا سلسلہ جو ہے آیہ تطہیر کا نزول ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ احزاب کی آیت ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضور علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا مانگی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کو طہارت کی والا عظمت شان عطا فرما۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے چادر کا گوشہ پکڑا اور عرض کیا میں بھی ان میں شامل ہوں، تو حضور نے مجھے یوں دستے کرم سے ٹھہرنے کا اشارہ کر کے فرمایا، ام سلمہ تم اپنے مقام خیر پر ہو، ان کی عظمت کی بھی نشاندہی کر دی، اور ان ہستیوں کی طہارت کی شان جو ہے اس کی بھی نشاندہی کر دی۔ سبحان اللہ۔ اب عرض کرنا یہ مقصود ہے کہ یہ طہارت ان کی بارگاہ اقدس سے بانٹی جاتی ہے، اس کا فیض تقسیم کیا جاتا ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے جو بات پچھلے سیگمنٹ میں کی تھی کہ جو پاکیزہ خون والے ہوں گے وہ ان سے رغبت کریں گے، بلڈ گروپ جن کا آپ نے کہا آپ نے اس میں لقمہ ڈالا کہ جن کا بلڈ گروپ جو ہے وہ پاکیزہ ہوگا، تو یہ بات یہی ہے کہ پاکیزہ چیز کے قریب پاکیزہ ذہن ہی جا سکتا ہے، اور جس کے ذہن میں نجاست ہو وہ کبھی پاکیزہ ہستیوں کی قربت اسے نہ سمجھ میں آتی ہے، نہ وہ ان کے قریب ہو سکتا ہے، نہ اس کے نصیب میں ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان ہستیوں کی پاکیزہ غلامی نصیب فرمائے، آمین۔ اور آپ کا اگلا کیا ہے؟ جی عبادات کے حوالے سے آپ کی شان مبارک جو ہے عبادات کے حوالے سے اتنی عظمت والی ہے، اتنی شان والی ہے کہ آپ کے شب و روز جس طرح حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا شان کی عبادت کی مظہر تھیں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی عبادات، اور ان عبادات کو دیکھ کر اندازہ یہ ہوتا تھا، یقین یہ ہوتا تھا، جو عفت مآب بیویاں حاضر خدمت ہوتی تھیں، ازواج مطہرات یا دیگر ازواج، وہ اس بات کو بیان کرتی ہیں، روایات کا ایک تسلسل ہے اس حوالہ سے کتب احادیث میں، کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جس طرح باقی تمام معاملات میں انداز نشست و برخاست میں، رفتار و گفتار میں، کلام میں، جیسے حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کا عکس جمیل اور پرتو تھیں، اسی طرح آپ عبادات میں بھی
حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عکس جمیل سبحان اور اللہ، پرتو تھیں. اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے بہت اہم بات کی، خوبصورت بات تھی، حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام واقعی اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ جتنی دعائیں شب و روز میں مانگی جاتی تھیں ان دعاؤں میں کہیں بھی کسی اور کا حصہ نہیں ہوتا تھا، ساری حضور کی امت کی بھلائی کے لیے، امت کی بہتری کے لیے ہوتی تھی. اور جو چکی والی بات ہو رہی تھی بہت خوبصورت، اقبال نے تو باقاعدہ اس کو اپنی منقبت میں اقبال لائے ہیں، اسرار و رموز میں. اقبال کہتے ہیں ادب پر وردائے صبر و رضا، آسیا گردان و لب قرآن سرا. یعنی ادب، رضا اور صبر کے ماحول میں پرورش پانے والی وہ بی آسیہ پرشین میں دستی چکی کو، آٹے والی ہاتھ سے چلنے والی چکی کو کہتے ہیں، جن کے دستے مبارک تو ہاتھ سے چکی چلایا کرتے تھے لیکن لب قرآن حکیم کی تلاوت کیا کرتے تھے. اکبر. ایک جملہ کہنے کو جی چاہ رہا ہے کہ وہ جو نوکے ثنا پہ قرآن سنا رہا ہے وہ اسی لیے سنا رہا ہے کہ اسے آغوش مادر سے ہی قرآن کی لوریاں ملی. اللہ اکبر. اللہ بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا اچھی بات ہے پیر صاحب. پروفیسر صاحب، اب ذرا یہ بتلائیے، سیدہ کائنات بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، ابھی اشعار بھی بارہا خان صاحب پڑھ رہے تھے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پیار سے، جس محبت سے آپ پر شفقت فرمایا کرتے تھے، یعنی یہ جو باپ اور بیٹی کا اتنا حسین ترین رشتہ ہے، چشم فلک نے نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا نہ اس کے بعد کبھی دیکھا. بتائیے ذرا. حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری کائناتوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کو جو پیار دیا، آپ کی 4 صاحبزادیاں ہیں اور ان سب کو، اور سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا چونکہ سب سے چھوٹی ہیں اور ان کی ذات کے ساتھ اسلام کی بنیادیں جڑی ہوئی ہیں، اور یہ وہ گھر ہے کہ علی مرتضیٰ کی تربیت بھی آپ نے فرمائی اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی، تاکہ قیامت تک آنے والوں کے لیے یہ نمونہ بنے اور ان پر واضح ہو کہ والدین اپنی اولاد کے ساتھ کس انداز سے پیش آئیں. بالکل. ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک نے کہا کہ اذا الموعودۃ سئلت بأی ذنب قتلت، کہ یہ جو تم بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیتے ہو، ہم سوال کریں گے قیامت کے دن ان کو کس جرم کی پاداش میں تم نے قتل کیا. اللہ. ایک اور مقام پر قرآن نے کہا کہ اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، کہ یہ وہ معاشرہ تھا جس میں بچوں کے ساتھ ظلم و بربریت کی یہ حالت تھی کہ قرآن کہتا ہے کہ جب کسی کو بتایا جاتا کہ تیرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، ذل وجہ مسودہ، اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا. اللہ اکبر. وہ غصے کے گھونٹ پی کر رہ جاتا کہ یہ کیا ہوا. صرف جزیرہ عرب میں نہیں بلکہ پوری کائنات کا اس وقت کا یہ منظرنامہ اگر آپ دیکھیں تو ہر جگہ بیٹی کو ذلت کا نشان سمجھا جاتا اور عورت کو جو ہے وہ کسی جگہ بھی امان بھی نہیں تھی، کہیں بھی امان نہیں، اس کا سٹیٹس ہی نہیں، کچھ بھی نہیں تھا. عورت ورثے میں تقسیم ہو رہی تھی. بالکل ایسے ہی. بیٹی کو تو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، اپنے ہاتھوں سے گڑھا کھود کر اس پر من و مٹی ڈال کر آتے تھے. یہاں برے صغیر میں بیٹی پیدا ہوئی، غلے کے بدلے بیچ دیا. بالکل ٹھیک ہے. کئی ملک ایسے بھی تھے کہ بیٹی پیدا ہوئی، پیدا ہوتے پانی میں ڈبو کر اس کی جان لے. نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون جنت کے صدقے میں ان کے ذریعے قیامت تک آنے والی بیٹیوں کو جو عزت اور عظمت دی، ان کو جینے کا حق دیا، ان کے حقوق کا تعین کیا، ان کو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرحلے پر ملحوظ رکھ کر
اس کو اسوہ بنا دیا، اپنا نمونہ بنا دیا۔ اب ہم دیکھتے یہ ہیں کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو بیٹی کے بارے میں تعلیمات ہیں، ایک آپ کا عملی نمونہ ہے۔ واہ! عملی نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ جب آپ کی خدمت میں آپ کی بیٹی آتی ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی بیٹی کے لیے قیام کی حالت میں آ جاتے ہیں، بیٹی کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں، ان کے لیے چادر بچھا کر اس پر ان کو بٹھاتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ تکریم بیٹی کی اس معاشرے میں جہاں بیٹیوں کو ذلت کا نشان سمجھا جا رہا تھا، جہاں زندہ درگور کیا جاتا تھا، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تو آپ کے ساتھ عملی طور پر یہ تعلق تھا، پھر یہ کہ جب بھی آپ سفر پر نکلتے تو سب سے آخر میں اپنی بیٹی کو پیار اور عزت دے کر جاتے، جب سفر سے واپس ہوتے تو نفل پڑھنے کے بعد سب سے پہلے آپ اپنی بیٹی کے گھر جا کر ان کی خبر گیری کرتے۔ یعنی اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اپنی چشمان مبارک میں جو آخری مبارک چہرہ میرے سرکار سمو کے لے کے جاتے تھے وہ سیدہ کائنات کا سیدہ کائنات کا ہوتا تھا، ہے نا؟ اور اس کا نتیجہ یہ تھا سیدہ سلام اللہ علیہا نے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے جو پھول امت کو عطا کیے کہ بیٹیاں کس طرح باپ کے ساتھ رویہ اختیار کریں، وہ بھی ایک مثال ہے۔ اور جہاں تک تعلیمات کا تعلق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی ولادت کو رحمت کا نام دیا۔ واہ! سبحان اللہ! پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم اگر کسی کو 2 بیٹیاں عطا کرے اور وہ انہیں اللہ کی عطا سمجھ کر ان کی صحیح تربیت کریں، ان کو پالیں پوسیں اور جوان ہونے پر بیاہ دیں، تو فرمایا کہ میں اور بیٹیوں کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح ہاتھ کی 2 انگلیاں جڑی ہوتی ہیں۔